إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں بولنے والا ہوں وہ ہے ماں باپ کی خدمت مصیبت ہے یا پھر خوشی سے کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ماں باپ کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے کئی مرتبہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ جمعہ کے خطبات میں بھی اور درسوں میں بھی، اور کئی ایسے ویڈیوز آتے ہیں جو آج سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن سننا الگ چیز ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ آج حالت ایسے ہو گئی ہماری، جو بے نمازی ہے وہی نماز کے تعلق سے دوسرے لوگوں کو شیئر کرتا لیکن خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو تو سب کو بڑی نماز کی باتیں ویڈیو کلپس آتے ہیں شیئر کر دیتا۔ اسی طرح جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ویڈیو کلپس آتے ہیں تو سب کو شیئر کرتا، لیکن اس کے گھر میں خود دیکھا جائے تو وہ خود ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اس طرح کے آج ہمارے حالات ہیں، صرف دوسروں کو بتانے کے لیے یا صرف دوسروں کو بولنے کے لیے یا شیئر کرنے کے لیے آج دین کو ہم لوگوں نے اور دین کی باتوں کو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے ہے، اور شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوسروں کو شیئر کرتے ہوئے اگر میں یہ ویڈیو کلپس شیئر کروں، اگر میں یہ دین کی باتیں شیئر کروں تو شاید لوگ یہ سمجھتے کہ میں دیندار ہوں، اس لیے میں لوگوں کے سامنے اپنی دینداری بتانے کے لیے لوگوں کو تو بتاتا ہوں، لیکن میرے اپنے گھر کے حالات، میرے اگر پرسنلی معاملات دیکھے جائے تو بدترین سے بدترین ہے۔ آج اکثر لوگوں کے ایسے ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال ماں باپ کے تعلق سے آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ایسی بری حرکتیں، ایسے برے نیوز ہم لوگوں کو سننے میں آتے ہیں، ایسے برے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنا برا سلوک نہیں ہوا ہوگا ماں باپ کے ساتھ جتنا آج، اور دن بدن بڑھتے ہوئے یہ جو نوجوان ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے شاید ایسے واقعات سننے کو نہیں ملے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کئی نیوز دیکھتے ہیں، آس پاس میں بھی کئی نیوز دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کے واقعات سنتے ہیں۔ آج نوجوان ماں باپ کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ ماں باپ کو گالیاں دینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو مارنے والا، بلکہ ماں باپ کو آج قتل کرنے والا بھی نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کی بے عزتی کرنے والی نوجوان لڑکی نظر آتی ہے، ماں باپ کی عزت کو بیچ بازار میں بیچنے والا نوجوان لڑکا نظر آتا ہے، ماں باپ کو بلکہ اتنے بدترین واقعات آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو خود کما کے کھلانا، دینا، خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، جو بوڑھے ماں باپ کو ہر مہینہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پینشن آتا ہے وہ پینشن کے پیسے بھی کھینچ لینے والا نوجوان نظر آتا ہے۔ آج
बूढ़े माँ बाप जो मेहनत करते हैं या फिर मेहनत नहीं कर सकते तो जो पेंशन आता है वो भी अपने शराब पीने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए उनके पास जबरदस्ती लेने वाला। बल्कि आज प्रॉपर्टी की, जो खुद माँ बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उनके कमाए हुए जमीन जायदाद है, उसको हासिल करने के लिए माँ बाप को कत्ल कर देने वाला नौजवान आज हमको नजर आता है। बल्कि 4-5 दिन पहले ही एक न्यूज देखा था, 1 करोड़ रुपए खातिलों को देकर एक नौजवान सगे बाप को कत्ल करवाया। 1 करोड़ रुपए देकर सगे बाप को कत्ल करवाया। आज ऐसे न्यूज हम देखते हैं। आशिकी के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में आज माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, पंचायत में ठहरने वाले नौजवानों को आज हम देखते हैं। तो बहरहाल ये न्यूज़ और ये वाक़ियात अगर कितने भी बताएं कम है, मेरे से ज़्यादा शायद आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये मसला हल होगा कब? ये मसला ख़त्म होगा कब? हर मसले का हल इस्लाम है। हर मसले का, हर प्रॉब्लम का हल हमारा दीन है, इस्लाम है। जो इस्लाम के मुताबिक अमल करता, जो दीन का पाबंद हो जाता, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का पाबंद बन जाता, समझो इंशाअल्लाह उसके तमाम मसले हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह उसकी इस दुनियावी मसले भी हल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह आखिरत के मसाइल भी हल हो जाएंगे। शर्त यह है कि हर मुसलमान, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सब के सब अगर हम इस्लाम के पाबंद बन जाए, सिर्फ जुबान के हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पर सच्चे मुसलमान बन जाए, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं हो सकता। ना बूढ़े माँ बाप के ऊपर जुल्म हो सकता है, ना सास बहू के ऊपर जुल्म हो सकता है, ना किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता, क्योंकि हल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बता दिए। हर एक के हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए। बूढ़े माँ बाप है तो उनका क्या हक है, अगर बीवी है तो उनका क्या हक है, शौहर है तो उसके क्या हुकूक है, बच्चे है तो उसके क्या हुकूक है, पड़ोसी के क्या हुकूक है, हर एक के हुकूक हमारा दीन, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बता दिए। लेकिन आज उस दीन को हम पसंद नहीं कर रहे, उस दीन को सीखते नहीं, उस दीन के मुताबिक अमल नहीं करते, इसलिए सिर्फ देखा देखी में दुनिया कैसा चल रही वैसा चलते जा रहे, इसलिए हमारे घरों में आज प्रॉब्लम्स है। अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल माँ बाप के ताल्लुक से सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक आयत रखना चाहता हूँ। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, सूरा बनी इसराइल है, आयत नंबर अगर हम लोग निकाल कर देखेंगे 23, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तर्जुमा क्या है इस आयत का? और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनके आगे उफ तक न कहना, न इन्हें डांट डपट करना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम के साथ बातचीत करना। कुरान में बहुत सारी आयतें हैं माँ बाप की खिदमत के ताल्लुक से, अल्लाह ताला ने कई जगह पर हुक्म दिया, लेकिन इस एक आयत को आज मैं आप लोगों के सामने समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में कि सबसे पहले तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, उसके बाद फौरन अल्लाह ताला जो दूसरा हुक्म दिया वो ये दिया कि माँ बाप की खिदमत करना, बल्कि माँ बाप के साथ एहसान करो। बोले अल्लाह ताला। एहसान किसको बोलते भाई? एहसान का मतलब समझो, अगर हम किसी मजदूर को मजदूरी पे बुलाए और उसको बोले कि सुबह से शाम तक अगर तू काम करेगा तुझे हम 500 रुपये देंगे। अब वो मजदूर आया, काम कर लिया, उसको 500 रुपये अगर हम दे दिए तो ये बराबरी है, ये इंसाफ है। जितना बात हुआ, जितना काम हुआ, उतना पैसा दे दिए हम, ये इंसाफ है। लेकिन अगर हम अपनी खुशी से 100 रुपये और ज्यादा दे दिए, इसको बोलते एहसान। जितनी बात हुई उससे ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करना, अपनी तरफ से खुशी से देना, ये एहसान। अल्लाह ताला यहां पर माँ बाप के साथ एहसान करो बोले, बराबरी नहीं। मतलब तुम्हारे माँ बाप बचपन में तुम्हारी जो भी खिदमत करे उसकी बराबरी करना नहीं है, उससे ज्यादा करो, एहसान करो। बोले अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे भाई, हम तो बराबरी भी नहीं कर सकते,
لیکن احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے؟ تیری موجودگی میں اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہے، مطلب اگر وہ بوڑھے ہو گئے، دونوں زندہ ہے، ماں اور باپ دونوں بھی زندہ ہے، یا پھر ایک زندہ ہے. کیوں بولے اللہ تعالیٰ ایک کو الگ کیوں کرے؟ دیکھیے جب بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر بوڑھے ہونے کے بعد بھی میاں بیوی دونوں زندہ رہتے ہیں تو آپس میں کوئی بھی مشورہ ہوتا، کوئی بھی بات چیت ہوتی، آپس میں دونوں بالکل بوڑھے ہو گئے لیکن قریب بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر لیتے، کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ایک دوسرے کو بول لیتے، ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اب وہ بوڑھا اکیلا ہے، وہ بوڑھی اکیلی ہے، تو اب وہ کس کے ساتھ بات کرے؟ یہ اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اور اگر وہ بوڑھے ہو گئے، اب ایسی حالت میں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا. اب اف تک نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو دور کی بات، ان کے سامنے اف بھی مت کرو بلکہ ادب و احترام سے بات کرو، بول رہے اللہ تعالیٰ. مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر سخت سردی کے موسم میں یا سخت گرمی کے موسم میں اگر بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں یہ بولے کہ بیٹا دوائیاں ہو گئے لے کے آ جا، اگر بیٹا گیا دھوپ میں گیا یا رات کو گیا سردی میں لے کے آیا، آنے کے بعد اگر وہ بوڑھی ماں بولے کہ نہیں بیٹا ایک اور چیز کی بھی ضرورت تھی میں بھول گئی وہ بھی لے کے آ جا، پھر گیا بیٹا واپس آیا، پھر تیسری مرتبہ گھر پہ آنے ساتھ اور اگر وہ بوڑھی ماں بولے کہ نہیں بیٹا ایک اور چیز تھی جو میں بھول گئی یہ بھی لے کے آ جا، یہ 2-3 مرتبہ جانے کے بعد اگر بیٹا بولتا اف یہ کیا ہے امی ایک بار نہیں بول سکتے، کیا ہے جی بابا یہ ایک بار نہیں بول سکتے، یہ جو اف نکلتی نا اس اف سے بھی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ اس حالت میں بھی تم اف نہیں بولنا. گہری نیند میں ہو، رات کو 2 بجے 1 بجے 3 بجے تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کمرے میں ہو، گہری نیند میں سو گئے، اگر ایسی حالت میں بھی تمہاری بوڑھی ماں پانی کے لیے آواز دی، تمہارا بوڑھا باپ اگر پانی کے لیے آواز دیا بیٹا اٹھو، اب وہ گہری نیند میں اف یہ کیا پریشانی ہے میری نیند خراب ہوگی بول کے جو بیزارگی کے ساتھ نوجوان اٹھتا نا، اس بیزارگی سے بھی وہ جو نکلنے والے زبان سے کلمات اف جو ہوتا ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ یہ بھی نہیں بولنا تمہارے ماں باپ کے آگے جب وہ بوڑھے ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا یہاں پر یہ مقام بتایا کہ ان کے بوڑھے ہونے کے بعد اف تک نہ کہو، ان کے آگے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو محدثین میں سے ہے، وہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہی ان کے ماں کے ساتھ جب بات کرتے تو جب بھی بات کرتے ان کی ماں کو پوچھنا پڑتا بار بار بیٹا کیا بولا دوبارہ بول، ماں کو پوچھنا پڑتا. حالانکہ ان کی آواز ایسی تھی کہ وہ اگر درس دیتے تو ہزاروں کے مجمع میں جاتی تھی ان کی آواز، اتنی اونچی آواز ہے، بیان کرتے درس دیتے ہزاروں کو آواز پہنچاتے، لیکن ماں کے ساتھ بات کرتے تو ماں کو پوچھنا پڑتا بیٹا کیا بولا مجھے نہیں سنائی دیا. لوگوں نے پوچھا کہ شیخ آپ اس طرح کیوں بات کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا قولاً کریما، ادب و احترام سے بات کرنا، ماں باپ کے آگے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، ادب و احترام سے بات کرنا، کیونکہ میری آواز اونچی ہے، اگر میں میری ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اونچی آواز میں بات کرا تو یہ آیت کے خلاف کہیں نہ جاؤں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میری ماں کے سامنے کم آواز میں بات کرتا ہوں. یہ جذبہ تھا قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والوں کا. قرآن کی آیتیں سن کر اس طرح عمل کرتے تھے ہمارے سلف. آج ہماری حالت کیا ہے دیکھ لینا میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا سوال کرتا ہے اللہ کے رسول میرے نزدیک سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کسی کی اچھائی چاہتا ہوں تو میں کس کی کروں؟ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. دوبارہ سوال کیا اس کے بعد کون؟ تیری ماں. تیسری مرتبہ سوال کیا کون؟ تیری ماں. چوتھی مرتبہ سوال ہوا تو اللہ کے رسول بولے کہ تیرا باپ. یعنی اگر تم کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہ رہے، خدمت کرنا چاہ رہے، حسن سلوک کرنا چاہ رہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہ رہے تو اس کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے. اس کے بعد باپ. کیوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. 3 مرتبہ بھی سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بھی ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ باپ کا لیا. اب
بیوی، بچے، دوست، پڑوسی، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہے، 5ویں نمبر پر، 6ویں نمبر پر آتے ہیں، لیکن سب سے پہلا، دوسرا، تیسرا مرتبہ ماں کا ہے۔ ماں اس دنیا میں ایک واحد ایسی ہستی ہے جو کام کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ کام دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ پہلی چیز، بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھنا ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام باپ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے، اس کے جسم کے پورے ہڈیاں توڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے بچے کے پیدائش کے وقت۔ یہ پیدائش کی تکلیف سوائے ماں کے اس دنیا میں کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا، بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، یہ کام بھی ماں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ماں ماں ماں۔ تو کیا ہم لوگوں کو یہ احساس ہے، کیا ہم کو یہ باتیں یاد ہے کہ ماں میرے ساتھ جو خدمت کری، میرے ساتھ جو حسن سلوک کری، ماں کے یہ 3 کام ایسے ہیں دنیا میں اس کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو کیا میں بھی میری ماں کی ابھی خدمت کر رہا ہوں؟ ہر آدمی اگر سوچے، اپنے آپ سے سوال کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن پر جنت حرام ہے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ ہے پہلا اس میں سے ایک ایسا شرابی جو بغیر توبہ کیے مر گیا، شراب پیتے ہوئے، اللہ اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ دوسرا، وہ دیوس، بغیر توبہ کے مر گیا تو دیوس بھی جنت میں نہیں جاتا۔ دیوس کون؟ اس کی گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی، اس کی گھر کی عورتیں بے حیائی کر رہی ہے، اس کی گھر کی عورتیں جو چاہے منمانی کر رہی ہے، گھر کا مرد ہے دیکھ رہا خاموش بیٹھا کچھ بھی نہیں بولتا، یہ دیوس ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جاتا۔ تیسرا، وہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ اس کو بھی کبھی جنت میں نہیں داخل کرتا، اس کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے؟ جب سوال ہوا تو فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، دوسرا والدین کی، ماں باپ کی خدمت کرنا، تیسرا جہاد کرنا۔ حدیث میں کیا ہے؟ الفاظ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 عمل۔ افضل عمل، وقت پہ نماز پڑھو، ٹائم پہ نماز پڑھو، یہ سب سے پہلے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، ماں باپ کی خدمت کرو بولے۔ تیسرا، جہاد بولے، یعنی جہاد سے بھی پہلے ماں باپ کی خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس سے بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اہمیت۔ تو یاد رکھو، اگر ہم لوگ ابھی غور کریں گے، ماں اور باپ یہ ایسی نعمتیں ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ماں تو ایک ایسی نعمت ہے میرے بھائیوں، دنیا میں اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کام کرتی ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایک نعمت چھن جائے تو پھر دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ کون سی بھی نعمت چلے گئی دوبارہ مل سکتی ہے، بچے مر گئے دوبارہ بچے مل جائیں گے، بیوی مر گئی بیوی دوبارہ مل جائے گی، گھر ختم ہو گیا، زمین جائیداد ختم ہو گئے، پراپرٹی چلے گئی، کچھ بھی چلے گیا، سب کچھ بعد میں مل سکتی ہے۔ لیکن ماں اگر ایک مرتبہ ختم ہو گئی، ایک مرتبہ اگر چلے گئی تو دوبارہ وہ ماں نہیں مل سکتی، وہ ماں کی محبت نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، ہر ایک کے لیے اس میں پیغام ہے، نوجوان ہو بوڑھے ہو، ہر ایک کے لیے غور کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ تمہارے اگر ماں باپ زندہ بھی ہے یا مر گئے، ان کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اللہ، جس طرح ان لوگوں نے میرے بچپن میں مجھ پر احسان کیا، اللہ تو بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ ہم دعا کرتے کیا؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر مر گئے، مرنے کے بعد 10 دن روتے، 8 دن روتے، 15 دن روتے، اس کے بعد 40واں ہو گیا، 10واں ہو گیا، ختم۔ کون یاد کرنے والا ہے آج ماں کو؟ کون یاد کرنے والا ہے باپ کو؟ میری ماں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی، کس کو یاد ہے؟ میری ماں مجھے کھلاتی تھی، کس کو یاد ہے؟ میرا باپ میرے لیے کیا کیا نہیں کرا، کس کو یاد ہے؟ ہاں، ہم فخر سے بول لیتے ہمارے ابا یہ کما کے رکھے، ہمارے ابا یہ جما کے رکھے، یہ سب یاد ہے، لیکن میرے باپ کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہوں گا، باپ کے لیے دعا کروں گا، کس کو یاد ہے؟
ہر نماز کے بعد جن کے ماں باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بھائی دعا کرتے کیا ماں کے لیے؟ اللہ میری ماں کو صحت دے، اللہ میری ماں کو ہر تکلیف سے بچا، ہر بیماری سے بچا، میرے ماں کو خوش رکھ اللہ، میرے باپ کو خوش رکھ اللہ، میرے باپ کو میری ماں کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس طرح کوئی دعا کرتے کیا بھائی؟ زندہ ماں باپ کے لیے کبھی دعا کرے کیا؟ ہمارے پاس دعا کا سسٹم ہی ختم ہو گیا، ہم اتنے بیزی ہو گئے کہ ہمارے کو ہاتھ اٹھانا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تم کو تمہارے رب سے مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی، ہاتھ اٹھا کے دو کلمات نہیں بول سکتے، تم تمہارے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو کون سی محبت ہے بھائی؟ ماں بیمار ہو گئی، باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لے کے ہاسپٹل میں بھاگنا، لوگوں کے سامنے دو آنسو رونا، یہ محبت نہیں، یہی محبت نہیں ہوتی لوگوں کو دکھاوے کی محبت، یا انہوں مر گئے تو بہت زیادہ چیخ چیخ کے رونا، یہ محبت کی علامت نہیں۔ وہ اگر زندہ ہے تو ان کو خوش رکھو، وہ اگر مر گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو ہمیشہ، یہ ہوتی ہے محبت، لیکن یہ ہمارے زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ ماں کے احسانات جو ہمارے اوپر ہے، ماں ہمارے ساتھ جو سلوک کری، اگر ایک ایک یاد رکھے نا، کون سا بھی نوجوان، کون سا بھی انسان، مرد ہو یا عورت ہو، اگر یاد رکھے وہ کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ماں تو وہ ہے، جب ایک عورت کے لیے، یاد رکھو، وہی ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی خوشی اس کی زندگی کی اگر کوئی ہے تو وہ ماں بننے والی ہے۔ جب اس کو خوشخبری ملتی ہے، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس کی شادی ہوئی تو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اس کو جب اولاد ہونے والی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کتنے پریشان رہتے ہیں۔ ان کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہو لیکن اولاد نہ ہو، وہ بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں۔ لیکن جب جیسے ہی معلوم ہوتا نا ایک ماں کو، ایک عورت کو کہ تو ماں بننے والی ہے، سب سے بڑی خوشی وہ۔ اب جب بولیں گے نا ڈاکٹر دیکھ تیرا بچہ کمزور ہے، دیکھ اس میں تیرے کیا ہے، پیٹ میں پانی کی کمزوری ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسے ہی بولتا ہر چیز پہ احتیاط کرتی۔ ڈاکٹر بولتا کہ یہ نہیں کھانا نہیں کھاتی، یہ نہیں پینا نہیں پیتی، ایسا نہیں چلنا نہیں چلتی، رات دن بخار میں، بیماری میں، کمر کا درد ہو، پیٹ کا درد ہو، سر کا درد ہو، ہمیشہ اپنے سے زیادہ خیال اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ 9 مہینے خوشی سے پالتی ہے ماں۔ یاد ہے کسی نوجوان کو؟ نوجوانوں خاص طور سے اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہوئے یاد رکھو اس بات کو، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ 9 مہینے تمہیں پیٹ پہ رکھی تھی، کتنی خوشی سے تمہارا کتنا خیال کر رہی تھی۔ جب وہ پیدا کری نا، پورے اس کے جسم کے ہڈیاں توڑو کتنی تکلیف ہوتی، اتنی تکلیف ہوئی۔ کبھی غور کرے، اتنی تکلیف برداشت کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تمہاری جان بچائی وہ ماں، آج اس ماں کو تکلیف دیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ کیسے تکلیف دے سکتے، کیسے ستا سکتے؟ نوجوانوں یاد رکھو، ماں تو وہ ہے، ماں تو وہ ہے۔ ایک جانور کا بچے کو اور انسان کے بچے کو اگر دیکھیں گے نا، کتنا فرق ہوتا۔ جانور کے بچے کو دیکھیں گے، جیسے ہی وہ انڈے میں سے نکلتا یا پھر وہ ماں کے پیٹ سے نکل جاتا نا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹوں میں وہ ٹھہرنا شروع کرتا، وہ کھانا شروع کرتا۔ آپ چھوٹے چھوٹے چوزوں کو دیکھیں گے، مرغی کے بچوں کو دیکھیں گے، جانور کے بچوں کو دیکھیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے میں وہ خود ٹھہر جاتا، وہ خود ٹھہر کے دودھ پیتا، گھاس کھاتا، دانا کھاتا۔ لیکن انسان کے بچے کو 2 سال لگتے، 2 سال، مکمل 2 سال لگتے اس کو چلنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے۔ ہم پیدا ہوئے نا ہمارے گردن میں طاقت تھی، ہم پیدا ہوئے نا ہمارے کمر میں طاقت تھی، ہم کو بیٹھنے نہیں آتا، اٹھنے نہیں آتا، چلنے نہیں آتا، کھانا کھانے نہیں آتا، ہم لوگوں کو کھانے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ انتظام کر دیا، ماں کے خون کو دودھ کی شکل میں بنا دیا، دودھ دیتی ماں، کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی۔ کبھی غور کرے، کبھی غور کرے میرے بھائیوں، یاد رکھنا، میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھنا، میرا یہ پیغام جتنے نوجوان سن رہے ہیں، ان کو جھڑکیاں دینے سے پہلے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے پہلے، ان کو رلانے سے پہلے، ان کو ستانے سے پہلے، ان کو یہ بولنے سے پہلے کہ تم کیا کرے، کیا کمائے، کیا جمائے، دیکھو انہوں کتنی رکھے پراپرٹی، دیکھا انہوں یہ رکھے، میری ماں کیوں میرے کو یہ نہیں کرنا بولتی، میرا باپ کیوں بولتا یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، کیوں ستاتے میرے ماں باپ
بار بار تنگ کر رہے بول کے تمہارے ذہنوں میں جب بھی خیال آتا، یاد رکھو تمہاری ماں تم کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بول رہی، تمہارا باپ تمہیں ستانے کے لیے نہیں بول رہا، تمہارا نقصان کرنے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے بول رہی۔ جو بھی بول رہی ہے میرے نوجوان ساتھیو، یاد رکھو اس بات کو، کتنی مشکل سے تم پلے، کتنی مشکل سے تم پلے، تب جا کے آج یہ نوجوان بنے، آج یہ جسم ہے، اتنی طاقت ہے، کس کے بدولت؟ ماں کی وہ خدمت، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھی، ہم پیشاب کر لیے رو رہے لیکن تکلیف اس کو ہی، کبھی یہ نہیں بولی ارے بار بار روتا، بار بار میرے کو ڈسٹرب کرتا، رات کو دن کو، یہ کیا ہے پیشاب کرنا، میں اب نہیں کروں گی اس کے کپڑے صاف، کبھی نہیں بولی ماں۔ رات کو دن کو جب بولے تب تم کپڑے میں ہم پائخانہ کر لیے، کبھی تکلیف نہیں ہوئی ماں کو، خوشی سے صاف کری۔ ماں تکلیف ہم کو ہوتی تھی لیکن ہم سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی تھی، وہ ماں جو ہم لوگوں کو کھانا کھانا سکھائی تھی۔ میرے بھائیوں، آج اس ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ ماں جو انگلی پکڑ کے ہم کو چلنا سکھائی تھی، اس ماں کے ساتھ چلنے کے لیے شرم آتی ہے ہم لوگوں کو۔ یاد رکھو میرے بھائی، وہ ماں کیا کیا خدمت کری، آج ہم ہمارے ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، رات کو جب بچہ نیند سے جاگ جاتا، رات کو اگر روتا تو اس سے پہلے ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، کہیں بھی کام کرنے والی ہوتی لیکن دوڑ کے آتی، پہلے اپنے بچے کو پکڑتی تھی۔ لیکن آج بوڑھی ماں، دیکھو کتنے بوڑھے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں، بیماری ہے، ہاتھ پیر گر گئے، ہاسپٹل میں ہے، 2-4 مہینے سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آج بوڑھی ماں پلنگ سے نیچے گری، بوڑھی ماں پیشاب کر لی کپڑوں میں، پیخانہ کر لی، نوجوان جا کے اس کو صاف نہیں کرتا بلکہ اس کو بددعا دیتا، آج گالیاں دیتے ہیں ماں باپ کو، ان کو موت تو بھی نہیں آ رہی، کئی کو تو بھی ستا رہے بول کے بول رہے۔ آج کیسا زبان کھل رہا بھائی ماں کے لیے بددعا کرنے کے لیے؟ وہ ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، تم جب بیمار ہوتے تھے، تم جب ہاسپٹل میں شریک ہوتے تھے، تم سائیکل سے گر جاتے تھے، تم راستے میں گر جاتے تھے، تم تکلیف تم کو ہوتی تھی لیکن تمہارے سے زیادہ تکلیف تمہاری ماں کو ہوتی تھی۔ وہ بولتی تھی لوگوں سے میرے بچے کے لیے دعا کر دینا، میرے بچے کے لیے دعا کرنا، میرے بچے کو یہ بیماری آئی، میرا بچہ ہاسپٹل میں شریک ہے، کتنی راتوں کی نیندیں قربان کر دی وہ تمہاری خدمت کے لیے۔ نوجوانوں، آج اس ماں کو ستاتے ہو، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ سب باتیں ماں ہمارے ساتھ کیا کیا خدمت نہیں کری۔ آج 5 منٹ اگر بچہ نہیں دکھتا تو ماں کتنا پریشان ہوتی ہے، کتنا حیران ہوتی ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں اس ماں کو؟ 5 منٹ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ نہیں میں میرے ماں کو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ 4 بھائی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر ڈال لیتے کہ بھائی تو لے لے، بھائی تو لے لے، میرے پاس نہیں، میرے کو بچے زیادہ ہے، میرے کو کام زیادہ ہے۔ اس طرح آج ہم حرکت کر رہے ہیں، ماں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے خوشی سے، 10 بچوں کو، لیکن آج 4 بھائی مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سک رہے۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا کہ میرے ماں باپ میرے پاس نہیں ہوتے تو اچھا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ پھر یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ کیا کیا ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، کیا کیا ہماری خدمت کرے، ہم کتنا ستاتے تھے ہمارے ماں باپ کو، ہم یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، بچپن سے بچہ ستاتا نا، آج بھی ہمارے بچے ستاتے ہیں، لیکن کبھی یاد کرے ہمارے بچوں کو دیکھ کر ہم بھی کتنا ستائے ہوں گے بول کے ہم کو یاد نہیں آتا۔ آج بھی بولتے ہیں نا بچے، امی میں یہ نہیں کھاتا، دوسرا بچہ بولتا امی میں یہ نہیں کھاتا، امی میں یہ نہیں کھاتا، لیکن امی کبھی یہ نہیں بولی۔ اور یاد رکھو اس بات کو، جب سے بچہ پیدا ہوا ماں کبھی اپنی مرضی کا نہیں کھاتی ہے، جب سے بچہ پیدا ہوا ماں کبھی اپنی مرضی کا نہیں کھاتی، بچہ یہ بولتا اس کو وہ بناتی، دوسرا بولتا یہ اس کو یہ بناتی۔ اس کو ہم پیمنٹ دیے، وہ کیا ہماری نوکرانی تھی؟ وہ کیوں کری خدمت؟ وہ خوشی سے کری۔ ہم نہیں کھاتے زبردستی، کبھی چاند کو دکھا کے کھلائی، کبھی پرندوں کو دکھا کے کھلائی، ہم نہیں کھاتے، تکلیف اس کو ہوتی تھی۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، وہ ماں ہمارے لیے 4 قسم کے پکوان پکا کے کھلائی تھی۔ آج کبھی پوچھے کیا بوڑھی ہونے کے بعد امی تمہاری کیا پسند ہے میں لے کے آتا ہوں؟ کبھی پوچھے؟ یاد رکھو، وہ باپ جب بازار جاتا شام میں گھر کو آتا تو میرے بچے کو بسکٹ پسند ہے، میرے بچے کو آئس کریم پسند ہے، میرے بچے کو کیک پسند ہے، بچوں کی پسند کی چیزیں لے کے باپ آتا تھا۔ آج نوجوان شادی کیا ہو گئی، ماں باپ سے چھپا کے بیوی کو الگ سے لے کے جا کے بیڈ روم میں کھلاتا۔ کیا حالت ہے،
کیا تکلیف ہوتی ہوگی آج اس ماں باپ کو, آج یہ نوجوان جو حرکتیں کر رہا, ان حرکتوں سے کیا کیا تکلیف نہیں ہو رہی ہمارے ماں باپ کو. کبھی سوچے کیا میرے بھائیوں؟ یاد رکھو, ماں روتی تھی, بچپن میں بھی ماں روتی تھی, ہمارے بچپن میں بھی ماں روتی تھی اس لیے کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھا رہا. آج بھی وہ ماں رو رہی ہے, میرا بچہ کھانا نہیں دے رہا. ماں روتی تھی اس وقت بھی, بچہ نہیں دکھ رہا میرا, کہاں گم ہو گیا, شادی میں گئے, فنکشن ہال میں گئے, بس اسٹینڈ میں چلے گئے, اچانک بچہ گم ہو گیا. ماں اس وقت بھی روئی تھی, ماں آج بھی روتی ہے, میرا بچہ دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا. مہینے مہینے گزر گئے, اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا. آج بس اسٹینڈوں میں دیکھو, ریلوے اسٹیشنوں میں دیکھو, جتنے بھیک مانگنے والے بوڑھے ماں باپ ہیں, کون ہے وہ؟ یہ وہی بدماش قسم کے نوجوانوں کے ماں باپ ہے. آج ماں باپ بد دعائیں دے رہے, کتنی بد دعائیں دے رہے. ایسی اولاد, ایسے دن دیکھنے کو نہیں ملتا تو اچھا تھا, ایسی اولاد نہیں پیدا ہوتی تو اچھا تھا, اللہ ایسی اولاد کو کہیں کو دیا بول کے بد دعائیں دے رہے آج ماں باپ ان کی حرکتوں کی وجہ سے. نوجوانوں, تمہارے ماں باپ کی بد دعائیں تمہیں لگے, تم کیسے نوجوان ہو؟ پھر یاد رکھو, ماں تو اس وقت بھی روئی تھی, آج بھی رو رہی ہے. ماں تو اس وقت بھی روئی تھی جب بچہ بیمار تھا, آج بھی ماں رو رہی ہے. بیمار ہے خود, بچہ علاج نہیں کراتا. وہ کیسا نوجوان ہے جس کے ماں باپ اسے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے. کتنے نوجوان ہیں ایسے جو ماں باپ ڈر رہے, بچہ شام کو آتا, بی پی کے گولیاں ہو گئے بیٹا, پوچھنے کے لیے ماں باپ کو ڈر ہوتا. اس سے پہلے اس کی بیوی کو پوچھنا پڑتا, بہو کی باتوں سے ڈر لگتا. آج یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ بدترین قسم کے نوجوان جو اپنے ماں باپ کو اتنا ستائے کہ آج سگی اولاد سے بات کرنے کے لیے ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہے. تو یاد رکھو, آج ماں باپ کی اہمیت اگر جاننا ہے تو صرف ان سے ہی جان سکتے جن کے ماں باپ نہیں ہے, جن کے ماں باپ نہیں ہے, جن کے ماں باپ بچپن میں ہی اگر مر گئے, بچہ پیدا ہوا ماں باپ مر گئے. جو بچے ماموں کے گھر میں, نانی کے گھر میں, چاچا کے گھر میں پلتے نا, ان کو معلوم ہوتی ہے ماں باپ کی اہمیت, ان کو معلوم ہوتی ہے ماں باپ نہیں ہوئے تو تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے. آج ہم کو ہے, اس لیے ہم کو ان کی اہمیت نہیں معلوم ہے. اس لیے یاد رکھو, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جب ماں کا انتقال ہوا بہت زیادہ رو رہے تھے. اتنے بڑے عالم ہو کے کیوں رو رہے؟ جب ان سے سوال ہوا, شیخ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے؟ تو کیا بولے, مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کیونکہ میری ماں اور میرا باپ یہ دونوں میرے لیے جنت کے دروازے تھے, یہ دونوں میرے لیے جنت کے دروازے تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. جن کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہے تم ان کی خدمت کرے, اس کا مطلب تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. اب جس کی ماں کا انتقال ہو گیا اس میں ایک دروازہ تو بند ہو گیا نا, تو میری ماں مر گئی اس لیے میرا ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ تکلیف میں مجھے رونا آ رہا ہے. یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, ماں باپ کی خدمت نہ کرنا جنت کے دروازوں کو بند کرنے کے برابر ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, 55 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں, تقریباً 1400 صحابہ ساتھ میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد ماں کی قبر کب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پیدائشی یتیم ہے اور پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد ماں کا انتقال ہوا. ماں کی محبت سے محروم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن 55 سال کی عمر میں صحابہ بیان کرتے ہیں ماں کی قبر کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ گئے اور اتنا زیادہ روئے. اللہ کے رسول کو دیکھ کر ہم صحابہ بھی سب کے سب رونا شروع کر دیے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے یہ پیغام دیے کہ ماں کی عظمت کا پیغام دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماں, بچپن میں ہی میں تجھے کھویا لیکن تیری جدائی کا درد ابھی بھی ستا رہا ہے. ماں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کی عمر میں بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں. ماں کی اہمیت, ماں کی قدر کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پیغام دیے. میرے بھائیوں یاد رکھو, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے, شکایت کرتا ہے, کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ میرے پیسے جتنے بھی ہیں وہ سب لے لیتا ہے, میری کمائی سب لے لیتا ہے میرا باپ,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا تیرے باپ کو بلا کے لے کے آ جا. اللہ اکبر. نوجوانوں سوچو, ذرا غور کرو. ایک نوجوان باپ کی شکایت لے کے آیا, اللہ کے رسول میرا باپ میرے پیسے لے رہا میرے محنت کے. اللہ کے رسول بولے جا بلا کے لے کے آ جا. وہ خوشی سے گیا. اب میں تو شکایت کر دیا نا. اب وہ باپ کو بلا کے لے کے آیا. بوڑھا باپ جیسے ہی قریب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کو بتا دو ابھی یہ جو بوڑھا باپ تمہارے پاس آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی اس کے پاس اس کا بیٹا گیا جا کے بولا کہ چلو تمہارے کو اللہ کے رسول بلا رہے, اس کے باپ کے دل پہ کتنی تکلیف ہوئی. فوراً وہ دل ہی دل میں کچھ باتیں بولا. جیسے ہی وہ بوڑھا آئے گا تو اسے پوچھنا کہ تو دل ہی دل میں کیا بات بولا, بول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بوڑھا آیا, وہ نوجوان بھی آیا, بوڑھے باپ کو لے کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیکھ جیسے ہی تیرا بیٹا تیرے پاس آیا اور تجھے بولا کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس میں شکایت کرا, تیرے دل پہ کیا گزری, تو کیا بولا وہ مجھے بول. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ بولا وہ بوڑھا باپ کہتا ہے اللہ کے رسول میں کیا بولا, میں تو صرف دل ہی دل میں یہ بولا کہ بیٹا میں کتنی مشکل سے تجھے پالا تھا, کتنی تکلیف سے تیری پرورش کیا تھا, تیرے اوپر کتنی آس تھی, کتنی امیدیں تھی. تو جب بڑا ہوگا, تو نیک ہوگا, تو میرا بازو بنے گا, تو میری طاقت بنے گا, تو میری خدمت کرے گا. بیٹا بچپن میں بیمار تو ہوتا تھا, تکلیف مجھے ہوتی تھی. بیٹا تجھے کھلانے تجھے پلانے تیرے لیے کتنی امیدیں رکھ کے میں کتنی تکلیفیں سہا تھا. آج تو میرے خلاف جا کی شکایت کر رہا ہے. بس اتنی سی بات میں دل ہی دل میں بول لے رہا تھا. جیسے ہی وہ بوڑھے باپ کے کلمات سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیے. اس کے بعد بولے اس نوجوان سے جا آج کے بعد تو اور تیری کمائی سب کے سب تیرے باپ کی ہے. جا تو بھی اور تیری کمائی بھی سب کے سب تیرے باپ کی ہے. جا کتنی مشکل سے تیرا باپ پرورش کرا, آج تو تیرے باپ کے خلاف شکایت کر رہا. یاد رکھو میرے بھائیوں, ماں باپ کی خدمت مصیبت نہیں, مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہے. جس کے ماں باپ ہے اگر تم ان کی خدمت کرے تو ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ تمہاری مصیبتیں دور کرے گا. لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر کر کے بول دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غار والوں کا واقعہ سنایا, 3 نوجوان غار کے اندر چلے گئے, اس غار کے اوپر بڑا پتھر آ کے وہاں پر رک گیا تھا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس وقت تینوں مل کے ایک دعا کر رہے تھے. اس میں سے ایک نوجوان دعا کر, اللہ میں میری ماں کی خدمت میرے باپ کی خدمت کرتا تھا. ہمیشہ رات کو جب بکریوں کو چرا کے گھر کو آتا تھا سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا دودھ, اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو پلاتا تھا. لیکن ایک دن آیا رات کو دیر سے, میرے ماں باپ سو چکے تھے, میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود میں دودھ کا پیالہ لے کے میرے ماں باپ کے پیروں کے پاس ٹھہر گیا. میرے ماں باپ جیسے ہی آنکھ کھولیں گے میں ان کو دودھ پلاؤں گا. ان کو نیند سے جگانا بھی ان کو مشکل دینا, تکلیف دینا سمجھا, اس لیے ان کو نیند سے بھی نہیں جگایا. میں ٹھہرا رہا. صبح ہو گئی, میری ماں باپ جب آنکھ کھولے ان کو پہلے دودھ پلایا, بعد میں میرے بچوں کو پلایا. اے اللہ اگر یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ اس مصیبت میں پھنسا ہوں اس پتھر کو ہٹا دے. جیسے ہی یہ دعا کرا اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کو نکال دیے, پتھر وہاں سے ہٹا. مطلب کیا ہے, ماں باپ کی تم خدمت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. تم ماں باپ کی خدمت کرو تمہاری مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا. یہ ماں باپ کی اہمیت ہے, یاد رکھو. اسی طرح ماں باپ کی خدمت کی ایک اور فضیلت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا, بولا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک گناہ ہو گیا, میں ایک غلطی کر لیا, کیا کروں؟ اللہ کے رسول بولے کیا تیری ماں زندہ ہے, جا اس کی خدمت کر. بولا کہ اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تیری ماں زندہ نہیں ہے تو جا تیری خالہ کی خدمت کر. تو تیری خالہ کی خدمت کر, بدلے میں اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا. اگر تیری ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کرے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن تم ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو, ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو, شادی ہو گئی بیوی کو لے کے الگ ہو جاتے ہو, ماں باپ کا خرچہ نہیں دیتے ہو, ماں باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہو, ماں باپ کو دوائی کا خرچہ نہیں دیتے, ماں باپ بیمار ہوئے تو بد دعائیں دیتے, ماں باپ کے لیے موت کی مرنے کی دعائیں کرتے, بیوی کی محبت میں آ کر ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہو, تو پھر ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا. یاد رکھو. خاص طور سے نوجوانوں کے ایک آخری پیغام دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے میرے بھائیوں, ماں باپ کی عزت کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کو خرچے کے لیے پیسے دینا, یہ سب چیزیں احسان کرنا تو ہے ہی ہے, لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھو, ماں باپ کی عزت, ان کی بے عزتی نہیں کرنا, یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے.
صرف خدمت کرنا ہو نا، بوڑھے ہو گئے تو پیر دبا کے یا پھر ان کو تھوڑے پیسے دے دے کہ ارے میرے ماں باپ کو میں 10,000 دے رہا ہوں. نہیں، تمہارے 10,000 کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے 10 منٹ کی ضرورت ہے ان کو، تمہارے 10 منٹ کی. میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے اس کے لیے ترستے ہیں، تم 10,000 دو، اس سے ان کو وہ خوشی نہیں ہوتی. صبح اٹھ کے امی السلام علیکم بولے، اس سے زیادہ خوشی اس کو اور کچھ نہیں ہوتی. سالہ سال گزر جاتے، ماں باپ کی شکل نہیں دیکھنے والا. آج ماں باپ کی بے عزتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آج عشق کے چکر میں، محبت کے چکر میں ایک لڑکی پسند آ گئی، ایک لڑکا پسند آ گیا، اس نوجوان کے محبت میں تم گھروں کو چھوڑ دے کے بھاگ جاتے، تمہاری ماں باپ کی بے عزتی کر دیتے. تمہارے باپ پر کیا گزرا ہوگا جس دن تم کسی نوجوان کو لے کے بھاگے، کسی نوجوان لڑکی کو لے کے بھاگے. تمہاری ماں کتنی روئی ہوں گی، تمہارا باپ کتنا رویا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی. 18 سال میرے بچے کی پرورش کری، 20 سال میری بچی کی پرورش کری، مانگنے سے پہلے ہر چیز لا کے دیا باپ. آج اس باپ کو بتائے بغیر، اس باپ کی محبت کو چھوڑ کے، بھول کے، اس کی عزت کو بیچ بازار میں بیچ کے تم کسی کے ساتھ بھاگ جاتے، تم کسی کے ساتھ جا کے شادی کر لیتے، تم کورٹ میرج کر لیتے. تمہارے ماں باپ کو تمہاری حرکت کی وجہ سے پولیس اسٹیشن میں ٹھہرنا پڑ رہا، تمہارے ماں باپ کو تمہاری حرکت کی وجہ سے گرام پنچایت میں ٹھہرنا پڑ رہا، تمہارے ماں باپ کو سر اٹھا کے چلنے کی نوبت نہیں ہے آج تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوں گی، کبھی سوچے؟ نوجوانوں، آج کتنے نوجوان ہیں یہ حرکتیں کرتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں؟ یاد رکھو، توبہ کرو. غلطی ہوتی ہے انسان سے، توبہ کرو. جو بھی غلطی ہوئی جا کے سب سے پہلے ماں سے معافی مانگ لو. ایک مرتبہ ماں سے معافی مانگو، ایک مرتبہ باپ سے معافی مانگو. سب سے زیادہ رحم دل ماں باپ ہوتے ہیں. امی نہیں معلوم تھا، بہت بڑی غلطی ہو گئی. ابا نہیں معلوم تھا، بہت بڑی غلطی ہو گئی. تمہارے پیر پکڑتا ہوں ابا، معاف کرو. ایک مرتبہ معافی مانگو، تمہارے باپ کا دل پگھل جائے گا، تمہاری ماں کا دل پگھل جائے گا. بد دعائیں نہیں دینے سے پہلے معافی مانگ لو، ان کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو. آج اتنے پتھر دل، اتنے سخت دل ہو گئے، ماں باپ کو ستانے کے باوجود بھی اس ماں باپ کو معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی. نوجوانوں کو اس ماں باپ کو جا کے ان کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، محبت سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جو بھی بول رہے وہ اچھے کے لیے بول رہے. وہ تمہارا نقصان نہیں چاہتے، وہ تمہاری خرابی نہیں چاہتے، تمہاری خوشی کے لیے تو وہ 20 سال اپنی خوشیوں کو ختم کرے. کیا آئندہ تمہاری خوشیوں کو ختم کرنے کی وہ کوشش کریں گے؟ نہیں 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 نہیں. تم خوش رہو، اس سے بڑی خوشی ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہمارا دین جیسا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حقوق کیا ہے جہاں پر بتایا، وہیں پر اولاد کے بھی حقوق بتایا. میرے آج کے خطبے کا کوئی غلط مطلب یہ نہ لے لے ماں باپ. ایک طرف یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ دیکھ، ماں کی خدمت کرنا ہے نا، باپ کی خدمت کرنا ہے نا، ماں باپ کی ہر بات ماننا ہے نا، اب میں جیسا بولی ویسے ہی سننا بول کے کئی ماں باپ نوجوانوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ماں باپ کی محبت میں نہ بیوی پر ظلم، نہ بچوں پر ظلم. میری ماں بولی اب بولے جیسا سننا، میرا باپ بولا بولے جیسا رہنا بول کے جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے، یہ بھی غلط ہے. بیوی کے حقوق کیا ہے اس کو دو، ماں باپ کے حقوق کیا ہے اس کو دو. اگر ان کی محبت میں ان پر ظلم کرے یا ان کی محبت میں ان پر ظلم کرے تو دونوں بھی غلط ہے. اس لیے دونوں کے حقوق کیا ہے اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرو، ویسے حقوق ان کو دینے کی کوشش کرو. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت ہو گیا. یہی میں پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ماں باپ کی عزت بھی کرے، ماں باپ کی خدمت بھی کرے. ماں باپ زندہ ہے تو ان کے لیے دعائیں کرے، مر گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ماں باپ جس کے بھی انتقال ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.